السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 90 نیوز میں آج ہم سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن کا تجزیہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو فردوس عاشق اعوان اور اسسٹنٹ کمشنر کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی ایک رمضان سستا بازار میں۔ ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ نے 90 نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہے وہ موضوع جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہر جگہ زیر بحث ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ محترمہ کا آپس کا معاملہ، وہ ایک ویڈیو جو منظر عام پر آئی جس میں بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحب نے غیر مناسب الفاظ استعمال کیے، ایسے الفاظ کا انتخاب نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ کچھ اسکرین شاٹ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا جو پچھلے 24 گھنٹوں میں میری نظر سے گزرے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی دو مختلف آراء پائی جا رہی ہیں۔ ایک رائے وہ ہے جو فردوس عاشق اعوان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے اور ایک رائے وہ ہے جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور سپورٹ میں ان کی بہت ساری تصاویر بھی لائی جا رہی ہیں جس میں انہوں نے مختلف جگہوں کو سیل کیا، مختلف جگہوں میں وہ ان ایکشن دکھائی دے رہی ہیں، کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو سے ہم یہ ذرا سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کن موقعوں پہ کیا کہنا چاہیے، کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیا ہو جائے تو اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، اور ایک اور چیز یہ کہ ہمیں ذرا تھوڑی سی پولیٹیکل صبر، برداشت اور تحمل بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے اندر دو مختلف آراء موجود ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بظاہر کوئی ایک دوسرے کو گالی نہیں دے رہا، لیکن اگر ایک ہی رائے ہوتی ہے ایک پارٹی کی اور کسی دوسری پارٹی کا کوئی شخص یا کوئی دوسرا اینکر اس پر اختلاف رائے کا اظہار کرتا تو اسے گالیاں پڑھنا شروع ہو جاتی۔ تو یہ بھی ذرا بات ہم کریں گے۔ کل سے اب تک جو واقعہ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے باقاعدہ جھاڑ پلا دی، اگر کہا جائے کہ ڈانٹ دیا اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کو تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن جو لفظ انہوں نے استعمال کیا غصے میں، شاید وہ ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان المبارک میں جب چونکہ روزہ ہوتا ہے تو ذرا انسان اپنے حواس تھوڑے سے کھو دیتا ہے کہیں نہ کہیں۔ سڑکوں پر بھی ہم بہت سارے ایسے مناظر دیکھتے ہیں، یعنی اب اگر آپ نوٹ کریں افطار کے وقت گھر سے دفتر یا دفتر سے گھر جانے کے درمیان میں بھی کم سے کم 15-16 واقعات آپ کو ایسے ضرور ملیں گے کہ جن میں لوگ ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گالت گلوچ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ تو شاید کہیں روزے کا اثر تھا، شاید کہیں اپنے وزیر ہونے کا زوم تھا، تو ایک ایسا جملہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی جانب سے ادا کر دیا گیا جو نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ ان کا کس بے غیرت نے آپ کو اس جگہ پر لگا دیا ہے، تو وہ ایک غصے کا اظہار تھا جو وہ کنٹرول نہیں کر پائیں، اور اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ بھی ظاہر ہے تھوڑا ناراض دکھائی دے رہی تھی، تھوڑا غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو آراء سامنے آنا شروع ہوئی وہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کی آراء تھی۔ ایک رائے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے حق میں، ایک رائے محترمہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کے حق میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے اور عثمان ڈار صاحب کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے۔ میں نے جو انالیسس کیا، میں نے جو تجزیہ کیا ان مختلف پوسٹس کا یا ان مختلف آراء کا، تو اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جو عثمان ڈار صاحب یا ان کا گروپ ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ عثمان ڈار صاحب نے باقاعدہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کے حق میں ایک ٹویٹ بھی کی، اور وہ ٹویٹ بھی آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی ملاحظہ کر سکیں گے۔ سو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سیاست کا، بیوروکریسی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ ایک سیاست دان جو اپنے حلقے میں تگڑا ہو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے ایس ایچ او اس کی مرضی کا لگے، ڈی ایس پی اس کی مرضی کا ہو، ایس پی ایس ایس پی اس کی مرضی کا ہو، اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر اس کی مرضی کا لگے۔ تو ظاہر ایک تعلق ہوتا ہے بیوروکریسی میں اور سیاست دانوں کے بیچ میں، تو یہ ایک سیاسی تناؤ کی سی صورتحال ہے۔ یہ اس موقع میں بحث کی جا رہی ہے کہ کیا جو افسر شاہی ہے پاکستان میں پچھلے 70 برسوں کے اندر اس کا مزاج ایسا ہی رہا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ ایسا ہی رہتا ہے جیسا کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے سوالات پر اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ تھوڑی برہم دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر فردوس عاشق اعوان صاحب کا جو سپورٹ کرنے والا گروپ ہے وہ مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اے سی صاحبہ گاڑی میں تشریف فرما تھیں، وہ کچھ کام نہیں کر رہی تھیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل رائولری تو چل رہی ہے اس سارے معاملے میں، لیکن سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دونوں کو اپنے اپنے رویوں پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ایک حد سے ذرا تجاوز کیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لفظ کا انتخاب ہی وہ سب سے، اگر آپ وزیر اطلاعات جیسے اہم عہدے پر فائز رہی ہیں اور اب بھی ہیں، اور اگر الفاظ کے
چناؤ میں آپ محتاط نہیں ہیں تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے، اور یہ معاشرے کی اوور آل غصے کی اور پارا بڑھ جانے کا ایک علامت ہے، جو کہ کسی بھی صورت پاکستانی قوم کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب دو دھڑے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک کسی موقع پر کسی واقعے پر منقسم ہیں، تقسیم ہے، ان کی رائے مختلف ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دے رہے، دونوں ایک دوسرے کو غدار نہیں کہہ رہے، دونوں ایک دوسرے کو بکاؤ نہیں کہہ رہے، دونوں ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہے کہ پیسے لے کر آپ فردوس عاشق امان صاحبہ کے حق میں پوسٹیں کر رہے ہیں، یا دوسرا دھڑا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسے لے کے اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کے حق میں پوسٹیں کر رہے ہیں اور آپ بہت برے ہیں، اور ایسے الفاظ کے جو شاید میں ادا بھی نہیں کر سکتا ماہ رمضان المبارک میں، ایسا کوئی لفظ دونوں طرف سے نہیں کہا جا رہا۔ تو یہ مارجن آپ کو دوسروں کو بھی دینا چاہیے کہ اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے اوور آل کسی رویے پر یا اوور آل کسی موقف پر کوئی دوسرا تنقید کرتا ہے تو فوری طور پہ ٹیگ نہیں کر دینا چاہیے کہ جی یہ بکاؤ ہے یا یہ پیسے لے کر یہ کام کر رہا ہے۔ تو کہیں بھی دو مختلف آراء ہو سکتی ہیں، دو مختلف رائے ہو سکتی ہیں، اور دونوں آراء کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، لیکن تب تک جب تک الفاظ کا انتخاب ٹھیک ہو، تب تک جب تک آپ تشدد پر نہ اتریں۔ بس یہ دو بڑے واضح سے اصول ہونے چاہیے، ایک کہ آپ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ کھل کر ایک دوسرے سے اختلاف کریں، لیکن لفظ ایسے ہونے چاہیے جو دوسرے کے لیے دوسرے کے احترام میں کمی کا باعث نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی سچویشن ہو، تشدد کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تشدد، دوسرا گالی، اور کوئی ایسا لفظ جو کسی دوسرے کے احترام میں کمی کا باعث بنتا ہو۔ باقی آپ اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کیجیے، آپ بعض کورس بھی کیجیے، آپ یہ احساس بھی دلائیں کہ آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے۔ سیاستدان افسر شاہی سے بات کریں، افسر شاہی کو بھی کچھ سیاستدانوں سے شکایت ضرور کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں ان دو چیزوں پر اگر فوکس کر رہے ہیں ہم، تو آپ یقین کیجیے ایک بہترین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اور کل کا واقعہ ہم سب کے لیے سیکھنے کی ایک بہت بڑی مثال ہو سکتی ہے۔ ونس اگین اپنے الفاظ کا انتخاب بہتر رکھیے، اور کسی بھی صورت میں ہاتھ اٹھانے کو جائز قرار نہیں دیا جانا چاہیے، جو کہ اس واقعے میں نہیں ہوا۔ میں ایک اوور آل اصول بیان کر رہا ہوں جو میرے نزدیک ایک اچھے معاشرے کے لیے لازم ہونا چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر ایک اچھا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ سو لیٹس سی آنے والے دنوں میں اب یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ اپنے عہدے پر برقرار رہتی ہیں یا نہیں رہتی، فردوس عاشق امان صاحبہ کا دھڑا تگڑا ثابت ہوتا ہے، یا عثمان ڈار صاحب کا دھڑا تگڑا ثابت ہوتا ہے، یا معاملہ ایسے کا ایسے ہی رہتا ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ اس موضوع پر یہ ضرور بات ہونی چاہیے کہ لفظ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ باقی ہر چیز ریورس ہو سکتی ہے، لیکن زبان سے ادا کیا گیا لفظ جو ہے اس کی واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔